الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ذات کی نسبت سے ہم کو جوڑنے کی اور بیٹھنے کی اور وقت نکال کر غور و فکر کرنے کی توفیق دی کہ الحمدللہ آج یہ اسماء الحسنہ کی ہماری مجلس 60ویں مجلس ہے. ہم نے 59 مجلسیں مکمل کر لی اور ان 60 مجلسوں میں یا 59 مجلسوں میں قریب ہم نے 70-75 اسماء الحسنہ پہ گفتگو کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، توفیق ہے، کرم فرمائی ہے. اس نے ہمارے لیے راہ ہموار کی کہ اس عظیم کام کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر غور کر سکیں جو صفات اس کی شان کمال کو بتاتی ہیں، جو صفات اس کی شان جمال کو بتاتی ہیں، جو صفات اس کی شان جلال کو بتاتی ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا داتا، ہمارا مولا ان ساری صفات سے متصف ہے، جن صفات سے متصف ہونے کے بعد، جو صفات اس کے اندر پائی جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ بندے بلکہ ساری مخلوق اس کے سوا کسی کے محتاج نہیں رہ جاتے. صفات جمال اسی کی ہیں، راحتیں وہیں سے ملنے والی ہے، عفو و درگزری وہیں سے ملنے والی ہے، معافی نامہ وہیں سے ملنے والا ہے. دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی اسی کے در سے حاصل ہوگی. لیکن یہ غلط فہمی میں انسان نہ پڑ جائے کہ بس نرمی ہی نرمی کا معاملہ ہے، شفقت ہی شفقت کا معاملہ ہے. اس عقیدے میں اگر انسان پڑ جائے گا تو وہی حشر ہوگا جو عیسائیوں کا ہوا. لہٰذا یہ فرمایا کہ نہیں، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. جلال بھی ہے، اس کی قدرت بھی زبردست ہے، اس کی پکڑ بھی غیر معمولی ہے، اس کی سزائیں بھی بڑی ہولناک ہے اور ان سے بچنا ابن آدم کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. یہ نہ سمجھو اس کی کوئی صفت 99% ہے، ہرگز نہیں. وہ کامل ہے، اس کی سماعت ہے تو کامل ہے، اس کا علم ہے تو کامل ہے، اس کی قدرت ہے تو بھرپور ہے، اور رزاق ہے تو کامل ہے، کسی درجے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ کمبینیشن اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی یہ راہیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر دیتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہمارے دل میں پیدا ہوگی تو ہماری عبادتیں ہوں گی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
नमाज में खुजूरी की कैफियत होगी कि मैं अपने मोहसिन के दरबार में खड़ा हुआ हूँ, उसका जलाल और जमाल हमारी निगाहों में रहेगा, खामोशी रहेगी। वो कैफियत पैदा हो सकती है जो मुअर्रिखीन ने सहाबा के सिलसिले में लिखी कि वो नमाज में होते, दरबार नबूवत में होते, मस्जिद नबवी में होते तो ऐसा लगता कि लकड़ियां हैं खड़ी हुई कि उन पर परिंदे भी बैठ जाएं तो हरकत न हो, जुम्बिश न हो। खुशबू खुदू की ये कैफियत ये तारीख के अफसाने नहीं है, ये दरअसल मारिफत के नताइज है। लाज़मी बात है हमारे अंदर वो मारिफत की कमी होती जा रही है जिसकी वजह से वो नतीजे नहीं बरामद हो रहे हैं। एक बुजुर्ग ने बहुत खूब कहा, वो कहते हैं कि जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पे बैठा हुआ बंदर भी थरथरा के पके हुए फल की तरह नीचे गिर पड़ता है। क्यों? मारिफत है, वो जानता है ये कौन दहाड़ रहा है, ये किसकी आवाज है, उसको पता है, जिसकी वजह से उसकी पकड़ छूट जाती है, घबरा जाता है, डर जाता है। और यही इसी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि इंसान के अंदर वो मारिफत खुदाबंदी नहीं है, इसीलिए वो अल्लाह ताला के कलाम को नहीं समझ रहा है, मुतकल्लिम की क्या शान है, बोलने वाले की क्या शान है, उसको पता नहीं है, इसीलिए उसका आलम यह है कि सुस्ती के साथ पढ़ रहा है, गफलत के साथ पढ़ रहा है। अल्लाह ताला की मारिफत पैदा होगी तो दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होगी, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो इबादतें रस्मी शक्ल नहीं रहेंगी बल्कि मानवी तौर पर इबादत होगी। ये अस्माए हुस्ना है जो कलामुल्लाह में खूब वारिद हुए हैं, गिन नहीं सकते आप। बकसरत आयतों में अल्लाह ताला की कोई ना कोई एक सिफत, कोई ना कोई एक सिफत, कहीं रहमान का हवाला, कहीं रहीम का, कहीं अजीज का, कहीं गालिब का, कहीं गफूर का, कहीं गाफिरुद्दम का, कहीं हमीद का। इतनी सिफात है जो अल्लाह ताला अपनी आयतों में तस्करा फरमाता रहता है। अगर इन सिफात को न समझें तो लाज़मी बात है कुरान मजीद की आयतों का भी फहम हासिल नहीं होता, वो फहम हासिल नहीं होता जो फहम हासिल होना चाहिए कलामुल्लाह का, सरसरी सा मुताला हो जाता है। लिहाजा ये अल्लाह ताला की वो सिफात है जिनको समझने से हम कलामुल्लाह भी अच्छी तरह समझ सकेंगे, फहम कुरान में भी पुख्तगी पैदा होगी। और तीसरी चीज ये है कि ये अल्लाह ताला के वो नाम है अस्माए हुस्ना, ये अल्लाह ताला की वो सिफात है जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला ने हमको इरशाद फरमाया कि फदउहु बिहा, इन नामों के जरिए से अल्लाह ताला को पुकारो, अपनी दुआओं में इन नामों का हवाला दो। लिहाजा आप कुरान पाक की दुआओं को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को देखिए, इसमें बकसरत अस्माए हुस्ना पाए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी दुआओं में, कुरान मजीद में भी जो हमको दुआएं सिखाई गई हैं, उसमें आप देखेंगे कि अस्माए हुस्ना का बहुत ही तकरार के साथ तज़किरा है, क्योंकि ये वो अस्माए हुस्ना हैं जो बड़ी बरकत रखते हैं और उनकी बरकतों की वजह से दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा हमारी दुआओं का सरमाया भी है, हमारी दुआओं में भी इन अस्माए हुस्ना का विर्द होना चाहिए। या हय्युल या कय्यूम कहकर पुकारें, या रब्बुल आलमीन कहकर पुकारें, या अहकमुल हाकिमीन कहकर पुकारें, या अरहमुर राहिमीन कहकर पुकारें। अल्लाह ताला के नामों के जरिए से जब हम पुकारेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जे होंगी, अल्लाह ताला की रहमतों का मामला होगा हमारे साथ। लिहाजा अस्माए हुस्ना के सिलसिले में कोताही करना, सुस्ती करना और उसको वो मकाम न देना जो अकीदे में मकाम है, उसको अहम तरीन मकाम, वो मकाम न देना अपनी जिंदगी में दरअसल हमको दीन से दूर कर देता है। ये दीन के अहम तकाज़ों में से है और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें कबूल फरमाई
کہ اب ہم کو شہر حیدرآباد میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہوئی ہے، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں اور کتابیں بھی تحریر کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ تو ہمارا بر صغیر ہے ہند و پاک بنگلہ دیش، یہاں جو کوتاہی تھی، ذرا کمی تھی، انشاءاللہ یہ کمی بھی پوری ہوگی۔ وہاں عرب ملکوں میں تو خاصی توجہ ہے، وہ مجالس بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی بڑی مفصل ہیں ان کے پاس، اور وہ ان موضوعات پر لیکچرز بھی دیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ لیکن ادھر یہ اس حصے میں جو ہندوستان کے آس پاس کا حصہ ہے ذرا سا سستی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت توفیق اس کی ہدایت سے وہ سستی دور ہوگی، اور ہم جو یہ سفر کر رہے ہیں اور 7ویں منزل پر آج جو ہم پڑاؤ ڈال رہے ہیں، تو اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پر غور کریں گے، جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پر، اپنے نام کے طور پر، اسم کے طور پر 8 مرتبہ قرآن پاک میں بیان کیا، لیکن ایز اے ورب فعل بن کر تو یہ 20ویں مقام پر ہے، اور صفت ہے محیط، جو قرآن مجید کی آیت سورۃ البروج کی آیت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہذا کا حدیث الجنود، لشکر کی خبر تم تک پہنچی فرعون و ثمود، چاہے وہ فرعون کا لشکر ہو یا قوم ثمود کا لشکر ہو، کہ ان کی اطلاع تم تک پہنچی، کیسے طاقتور تھے، زوراور تھے، کیسا اقتدار تھا، کیسی حکومت تھی۔ اللہ کا حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ جھٹلا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کو، نبیوں کی نبوت کو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ ان کو غلط فہمی تھی کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گھیرا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں تھے، کنٹرول میں تھے، قابو میں تھے۔ محیط کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو بالکل سراؤنڈنگ میں چاروں طرف ہو، گھیرے ہوئے ہو، احاطہ کیے ہوئے ہو۔ اور اس کا جو ورب ہے میں نے ابھی تذکرہ کیا احاطہ، یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے کئی بار مختلف سیروں سے آیا ہے۔ تو جیسے وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ محیط کا لفظ اور اس کا جو فعل ہے، ورب ہے، اس کی شکل یہ بار بار جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے، تو اس کے سلسلے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تشریح کی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ المحیط بقدرتہ جمیع المقدورات، المحیط بعلمہ جمیع المعلومات، المحیط بقہرہ بجمیع المقہورات۔ ایک جامع قسم کی تشریح ہے جس کے بعد کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا احاطہ ایسا ہے، اس کا قابو ایسا ہے، وہ چاروں طرف سے اس طرح گھیرے ہوئے ہے کہ المحیط بعلمہ جمیع المعلومات، جو چیز اس کائنات میں وجود رکھتی ہے وہ ساری چیزوں سے واقف ہے، اس کے علم میں ہے، علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اب سبجیکٹ ہوتا ہے، اور سبجیکٹ میں بھی اب اس کا سب سبجیکٹ ہوتا ہے، کلاسیفائی ہوتا ہے، تو انسان اسی کا عالم ہوتا ہے، بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اسپیشلسٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز وہ اس کے اسپیشلائزیشن میں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ایک مفسر نے بہت اچھے انداز میں بیان کی۔ ہم جب کبھی مثال بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیے مثال میں کچھ نہ کچھ نقص اور کمی رہتی ہے، لیکن ہم تشبیہ جو دینا چاہتے ہیں وہ ہم تشبیہ دیتے ہیں وجہ الشبہ میں، دونوں میں جو سملرٹی ہے، مماثلت ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر میں نے کسی کے سلسلے میں کہا ارے یہ صاحبزادے تو بڑے بہادر ہیں، یہ شیر کی طرح ہے، جب میں مثال بیان کروں تو پھر آپ ان صاحبزادوں کے کان کو، ان کے جسم کو، ان کے روحوں کو شیر کی طرح تلاش مت کیجیے،
शिव तस्बीह देने की वजह क्या है? वो बहादुरी है, उसमें देखा जाए तो हम अल्लाह ताला की सिफात के लिए जब हम मिसाल देंगे तो लाजमी बात है बड़ा नफ्स होगा ना, 100% वो चीजें नहीं तलाश करनी चाहिए, लेकिन मजहब तलाश करना चाहिए। क्यों बोलने वाला तस्बीह दे रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मुफस्सिर फरमाते हैं एक साफ और शफाफ गिलास है, बहुत महदूद सी चीज है, गिलास तो बहुत छोटा सा है, इसीलिए मैंने ये कह दिया कि आप सारी चीजें मत तलाश कीजिए, सिर्फ वजूशिब पर आप ज़हन रखें। बड़ा चमकदार साफ सुथरा बिल्लोरी किस्म का गिलास है और उसमें उतना ही साफ सुथरा पानी है, कोई पोल्यूशन नहीं, झलकता हुआ, जगमगाता हुआ, और वो ग्लास को आप सामने रखकर ऐसे देख रहे हैं तो फरमाया कि तुम हर कोने और गोशे को देख रहे हो, कोई चीज तुम्हारी निगाहों से छुपी हुई नहीं, सारी चीजें पानी जिस मकदार में है उस मकदार में पूरी चीजें तुम्हारी निगाहों में है। तो गोया तुम्हारी निगाहों ने ग्लास का अहाता कर दिया, तुम्हारी निगाहों ने उस छोटी सी चीज का अहाता कर दिया। कैसे अहाता किया कि कोई चीज अब पोशीदा नहीं है, उसमें मामूली सा बारीक सा कीड़ा भी तैर रहा हो तो तुम्हारी निगाहों में है, कैसे कैसे गुल फिर रहा है। फरमाया कि ये कुल कायनात अल्लाह ताला के सामने ऐसे ही है, चमकती हुई, बिल्कुल वाज़ेह क्लियर, हर चीज उसकी निगाह में है, कोई चीज उसके इल्म से पोशीदा नहीं, छुपी हुई नहीं, वो शफाफ खुले हुए पानी की तरह अल्लाह ताला की निगाहों के सामने है पूरी कायनात, पूरी जितनी मखलूकात है। इसीलिए ये कहा गया कि जो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने हवाला दिया कि अल-मुहीत बिइल्मिही बिजमीइल मालूमात, जितनी पैदाशुदा मालूम चीजें हैं वो सबसे अल्लाह ताला वाकिफ है। और अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पे कर दी कि वला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, कि जर्रा बराबर भी कोई चीज अल्लाह ताला की निगाहों से पोशीदा नहीं, चाहे वो आसमानों में हो चाहे जमीन की तह में हो, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है। यह है अल्लाह ताला अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, मुहीत है अपने इल्म के एतबार से, वो मुहीत है अपनी कुदरत के एतबार से। क्या फरमाया? अल-मुहीतु बिकुदरतिही बिजमीइल मक़दूरात, जितनी चीजें इस कायनात में है सब पर अल्लाह ताला का काबू है और कोई अल्लाह ताला के काबू से बाहर नहीं हो सकता। और फिर तीसरी चीज कही कि अल-मुहीतु बिक़हरिही बिजमीइल मक़फूराति, जितनी चीजें हैं सब अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, सजा दे सकता है, पकड़ कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, कोई चीज वो अल्लाह ताला से बागी कर उसके अहाते इल्म और कुदरत से नहीं निकल सकती। अब ये दोनों चीजों को आप सामने रखिए, कुदरत और कहर, और फिर उसके बाद आप देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस तरह इन सिफात की वजाहत फरमाई कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो फिरौन को देखो, उसकी एक्टिविटीज को देखो, कौम समूद को देखो, उनकी एक्टिविटीज को देखो, बड़ी शानदार कौम थी, जोरावर थे, ताकतवर थे, पहलवान थे, सुरमा थे। जब उन्होंने ये समझा कि हम पर किसी का काबू नहीं चलेगा, जब उनको गलतफहमी हुई कि जिस तरह दुनिया का कोई बादशाह उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, हम बहुत ताकतवर मुत्तहिद हैं, वैसे ही उनको नौजुबिल्लाह गलती हो गई कि अल्लाह ताला भी शायद काबू में न करे उनको, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी एक अदना सी मखलूक को उन पर भेजा और अल्लाह ताला ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। ये तो कौम आद का हुआ। उसके बाद आगे सारी जिसको समूद कहते हैं, वो समूद ने पहाड़ों में मकानात बनाए, ऐसे शानदार मकानात कि आप मदाइन सालेह से लेकर चले तो आप जॉर्डन तक चले जाए, सैकड़ों किलोमीटर पहाड़ों को छेद छेद कर तराश कर जबरदस्त मकानात बनाए और ये समझे कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता, उनको कोई काबू में नहीं कर सकता। लेकिन फरमाया अल्लाह का हदीसुल जुनूद वो फिरौन व सबब बलिल्लज़ीना कफरू फी तकदीब वल्लाहु मिन बराइहिम मुहीत, अल्लाह ताला अपने कहर से उनको घेर लिया, वो भाग नहीं सके, अपना बचाव नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जो छा जाने वाली थी, घेर लेने वाली थी,
اپنے نیک بندوں کی مدد کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی مثالیں بیان کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی کہ ظاہری اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس بات کا امکان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ بچے. ایک تو حکومت کا آرڈیننس کہ اس قبیلے کا کوئی بچہ زندہ نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے باوجود بچایا. پھر پانی میں ٹوکرے میں ڈال کر بہا دیا گیا اور بچنے کے امکانات بالکل محدود، 1% بھی بچنے کا امکان نہیں. بس آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں نے اپنی تسلی کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو ڈھارس دی، تسلی دی، اور کہا تمہارا بیٹا ضائع نہیں ہوگا، ڈال دو. لیکن آپ امکانات کے اعتبار سے دیکھیے، دنیاوی نظر سے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بچنا چاہیے تھا. 3-4 دن کا بچہ پانی میں ٹوکرے میں وہ چلا جا رہا ہے، دریا کے ساتھ بہتا جا رہا ہے. کہیں کسی کونے میں کوئی مگرمچھ آتا کھا لیتا، مگر مچھلی کی ضرورت نہیں، بڑی مچھلی ہوتی نگل لیتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور بچانے کے بعد فرعون کے محل میں پہنچایا. فرعون کے محل میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو اور فرعون کی مجبوری دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سانپ کو مارتے ہیں. وہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے جو فرعون کے خاندان کا تھا. قبطی سورۃ القصص میں وہ واقعہ ہے، اور وہ مر گیا، ڈھیر ہو گیا، وہیں اس کا کام تمام ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لیکن فرعون قتل نہیں کر سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ دربار اس کا، حکومت اس کی، لشکر اس کا، فوج اس کی، سب کچھ اس کی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ کی قدرت کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے روانہ ہو گئے، اور روانہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھوڑا نہیں، خچر نہیں، اونٹ نہیں، زیادہ سفر نہیں، ٹفن نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، سونا چاندی نہیں کہ خرید فروخت کر لیں. اس زمانے کا جو کیش ہوتا تھا، کوئی چیز نہیں، تنہا، اکیلے، پیدل، جنگل و جنگل، جنگل و جنگل. آج کے جنگلوں میں چلنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے، اکیلے تنہا. جبکہ آج کل جنگلات میں بھی سڑکیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ فارسٹ آفیسرز ہوتے ہیں، پہرے دار ہوتے ہیں. لیکن وہ زمانے میں آپ سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتیں کہاں بتائی ہوں گی، سوچنے کی بات ہے. راتیں کیسی گزری ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، دن کیسے چلتے رہے ہوں گے. سینکڑوں کلومیٹر چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، وہ ہے جو احاطہ کیے ہوئے حضرت موسیٰ کو، کیونکہ ایک مقصد تک پہنچانا ہے، ایک مشن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات کا تذکرہ فرمایا کہ پوری دنیا تباہ کرنے پر آبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. خود ذوالقرنین جن کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں ہے، ذوالقرنین کے نانا خود جانی دشمن ہو گئے تھے. وہ بادشاہ تھے اور ان کو جوتوشیوں نے پٹی پڑھا دی تھی، جو تمہارا نواسا ہے نا، یہ نواسا تمہاری حکومت کو ختم کرنے والا ہے. تو انہوں نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جا کر جنگل میں کاٹ کے پھینک دو، تاکہ آگے میری حکومت کو کوئی خطرہ ہی نہ رہے. اور یہ اقتدار ایسی چیز ہے، یاد رکھیے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، اور باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے. کتنے واقعات ہیں جس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا. اقتدار کی ہوس، اسی وجہ سے تو کربلا کا واقعہ ہوا. ذوالقرنین کو لے جا کر فوجی یہ سوچا کہ میں کیوں اپنے ہاتھ خون سے رنگوں، میں کیوں گناہگار ہوں، چھوڑ دو جنگل میں، کہیں کوئی درندہ کھا لے گا. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ حضرت ذوالقرنین جنگل میں پروان چڑھے، اور جنگل میں انہوں نے فوج تیار کی، اور جنگل میں انہوں نے زبردست قسم کی جماعیت تیار کر کر حملہ کیا اور اپنے نانا کو اپنی حکومت سے محروم کیا. اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا، وہ صاحب ایمان تھے، وہ عادل اور انصاف کرنے والے حکمران تھے، اور دنیا کو ظلم سے نجات دلانا طے تھا. لہذا وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے صالح بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دھمکیاں دینی شروع کی مکہ مکرمہ میں، اور آخر کار میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں طے ہوا، اپنے سیرت کا یہ واقعہ بارہ سنا ہوگا کہ ہر خاندان کا ایک ایک کڑیا نوجوان وہ کھڑا ہو جائے، اور جب تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حرم شریف کی طرف جانے لگے تو سب مل کے ایک بار ہی حملہ کرو تاکہ خون بڑھ جائے۔ اتنے خاندانوں سے تھوڑی قریش لڑ سکیں گے، بنی ہاشم لڑ سکیں گے، لہذا بنی ہاشم کو ہم 100 اونٹ دے کے خاموش کرا دیں گے اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تہیہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس کہ اے رسول آپ تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، اور وہ راستہ نہیں اپنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم تھا روڈ مکے سے مدینہ جانے والی جو عام شاہراہ تھی اس پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ جانا چاہیے تھا مکہ مکرمہ سے نارتھ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساؤتھ کی طرف گئے۔ یہ حکمت عملی اس لیے رہی تاکہ دشمن غلط فہمی میں رہے، وہ اوپر تلاش کرے گا نارتھ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں سمجھ لیجیے ایک بڑی سی رنگ روڈ، جیسے آج کل کہہ رہے ہیں نا ایک نیشنل رنگ روڈ بنے گی حیدرآباد کے اطراف، دور دور سے نکل جائے گی۔ اس حکمت عملی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور دور سے روانہ ہو گئے، اور صحرا میں سفر اور وہ زمانے کا سفر ریگستانوں میں، اور ساتھ نہ لشکر ہے، نہ سپاہی ہے، نہ سیکورٹی ہے، نہ حفاظتی دستہ ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے۔ جب تک ہو سکا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ٹفن وفن پہنچاتی رہی، لیکن جیسے جیسے مکے سے دور ہو گئے قصہ ختم ہو گیا۔ پھر مکہ مکرمہ میں جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اعلان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا پھر مردہ کسی شکل میں پکڑ کر لے آئے تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بہت بڑی بات تھی زمانے کے لحاظ سے، بہت بڑی نعمت ہوتی تھی 100 اونٹ۔ آج کل بھی 100 اونٹ اگر کسی کو مل جائے تو اس کے معنی تقریباً کروڑ سوا کروڑ تو مل ہی جائیں گے۔ لہذا لوگ تعاقب میں بھاگے چاروں طرف مکہ مکرمہ کے، اور اسی میں ایک گھڑ سوار تھے جن کو اپنی گھڑ سواری پہ بہت ناز تھا، کنٹرول تھا، گھوڑے بھی اچھے تھے، بھگاتے بھی اچھا تھے۔ ان کا نام تھا حضرت سراقہ بن جوشب۔ وہ بھی دوڑے روانہ ہوئے، اور لازمی بات ہے اونٹ کی رفتار گھوڑے کی رفتار زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، لہذا انہیں دور سے نظر آیا کہ 2 لوگ اونٹ پر سوار جا رہے ہیں صحرا میں، ریتی میں، اور وہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کوئی تعاقب کر رہا ہے، ہمارے قریب آ رہا ہے، ہمارے قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو، میرا رب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو گھیرا ہوا ہے اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اس نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب فینسنگ میں ہے، اللہ کی ایک فینسنگ میں، سراؤنڈنگ میں اللہ کی قدرت ہے، رحمت ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر میں سراقہ اتنے قریب آ گئے کہ چند قدم آگے بڑھتے تو ان کے لیے ممکن تھا کہ تلوار سے حملہ کرتے، لیکن ریتی میں گھوڑے کے دونوں سامنے کے پاؤں دھسے، گھوڑا الٹی غلامی کھایا، سراقہ بھی گر گئے، اور پھر اس کے بعد سے سبلے اٹھے، گھوڑے کو اٹھایا، دھول جھٹکی، پھر گھوڑے کی پیٹھ میں بیٹھے، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، پھر الٹی۔ 3 بار جب سراقہ الٹ کے گرتے چلے گئے تو سراقہ کو محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ ایک غیبی طاقت ہے، غیبی تائید ہے، اور اس غیبی طاقت اور غیبی تائید کی وجہ سے میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ چمک گئے، چونک گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ میرے لیے عمل نامہ لکھ دیجیے۔ آپ نے کہا اسلام قبول کرو گے؟ کہا نہیں اسلام تو قبول نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کے بارے میں خبر پوشیدہ رکھوں گا، آپ کی سرور پہ دار ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافی ہے، تمہارے لیے ہم امن دیتے ہیں، اور سراقہ وہ دن یاد رکھو جس دن تم کو کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، صحرا میں
जाल बचना मुश्किल है। और सुपर पावर, जैसे अब मैं यहाँ बैठ के कहूँ आपको, मैं खुशखबरी देता हूँ कि आप व्हाइट हाउस में कुर्सी पे बैठेंगे तो आप कहेंगे कि मौलाना का मिजाज जो है नासाज हो गया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुराका वो दिन कैसा होगा जिस दिन तुम किसरा के कंगन, उसके सोने के कंगन मशहूर थे, मुहावरा था, कई किलो के कंगन, वो तख्त पे बैठता तो कंगन पहना करता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, वो भी सुराका हैरान रह गए, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ था उसकी वजह से वो झुठलाने की पोजीशन में नहीं थे, खामोशी के साथ वो डर गए। और फिर आपने सीरत का ये वाक़या सुना होगा, हजरत उमर के जमाने में ईरान फतह हुआ और हजरत उमर के सामने माल गनीमत लाया गया, तो हजरत उमर ने देखा उसमें कसरा के कंगन भी है, तो आपने कहा कि सुराका कहाँ है, सुराका कहाँ है? तो लोगों ने कहा सुराका बहुत बीमार है, बस बिस्तर मर्द पर है। कहा सुराका वफात नहीं पा सकते जब तक कि उनके हाथों में कंगन न डालो। दौड़ के गए हजरत उमर और उनको कंगन पहना कर उतारा। उसके बाद हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई। तो ये अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जानता है रसूल की मुखालिफतें हो रही, आपको शहर बदर करने की साजिशें हो रही, आपके कत्ल की साजिशें हो रही, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने अपने घेरे में ले लिया है आपको। फरमाया कि लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो ये ताईद के बेशुमार वाक़यात थे। अल्लाह ताला ने जो ताईद फरमाई, जो उसकी रहमतें और उसकी कुदरत और उसकी हिफाजत घेर ली अल्लाह के नेक बंदों को, उसके भी बेशुमार वाक़यात है। और अल्लाह ताला का कहर जब नाज़िल हुआ और कहर से लोग भागना चाहे तो नहीं भाग सके, नहीं भाग सके। एक वाक़या तो वो है अब्राहा का, जिसने हाथी लेकर काबतुल्लाह पर हमला करने की कोशिश की थी। सूरतुल फील की तफसीर आप पढ़ लीजिए, उस तफसीर में ये सारी हकीकत आ जाएगी कि उसने काबतुल्लाह के खिलाफ एक घर बनाने की कोशिश की और लोगों को हुक्म दिया कि इसका हज करो, यहाँ आओ, इसके तरफ घूमो। अब एक कुरैश के साहब वो यमन गए हुए थे, उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा, तो कहते हैं वो खुल्लस में गए, खुल्लस उसका नाम रखा था, खुल्लस में गए वो और जरूरत से फारिग हो गए और उसके बाद वो वहां से भाग गए। जब उसने ये देखा कि ऐसी हरकत की, कहा किसने? कुरैशी ने कहा अच्छा चलो अब हमला करते हैं। हाथी लेकर हमला किया। अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाई। तैरन अबाबिल, अबाबिल ने जो कंकरियां मारी, उस कंकरियों से जो पूरा लश्कर खत्म हो गया। तो अब्राहा ये समझा कि मैं तो घोड़ा दौड़ा कर भाग जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हो सकेगा। घोड़ा दौड़ाया, भागा और अपनी कौम तक पहुंचा, लेकिन कौम तक पहुंचने के बाद फिर उसका जिस्म जोर जोर से जुदा होने लगा, छड़ने लगा और उसने अपनी कौम को इत्तला दी कि मैंने बहुत गलत काम किया था कि मैं काबतुल्लाह पर हमले की नीयत से गया था। उसके बाद वो खत्म हो गया। क्यों? अल्लाह ताला गिरा हुआ था अपने कहर से, अपने अज़ाब से, और पनिशमेंट मिलनी थी उसको। हाँ, मोहलत जो दी अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए कि ये आईनी शाहिद ये गवाही दे दे, बता दे कि अल्लाह ताला के घर के साथ बदतमीजी करने वालों का हश्र क्या होता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना शुरू हुआ और एक वाक़या जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुहीता, वहां भी मुहीत का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। ये कभी इरशाद फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आटा आया। आटा बहुत कीमती चीज था उस जमाने में। उस जमाने में आम तौर पर खजूर खाकर और कुछ ककड़ी वगैरह इस टाइप की चीजें खाकर पेट भरते थे, या एक आध बकरी ज़िबा कर लिए, उसको भून लिया। आटा आने के माने ये कि लग्जरी आइटम्स आ गए आपके घर में। मुल्क शाम में गेहूं होता था, अरब में गेहूं नहीं हो पाता है ना, मुल्क शाम में गेहूं होता था, वहां से आटा आता था, काफिले लेकर आते थे, बिकता था। हजरत कतादा ने एक अच्छा बड़ी बोरी समझिया, बड़ा थैला वो आटा अपने घर में रखा, स्टोर में रखा था उसको एहतियात के साथ, और कुछ हथियार भी थे, एक शेल्टर था, एक तलवार थी। रात में तोमा नामी एक साहब ने चोरी की। तोमा इतने उबैरा का नाम, 4 भाई थे, उसमें से एक भाई ने रात में चोरी की। और चोरी करने के बाद से
وہ آٹے کی بوری جب لے جانے لگے تو تلوار اور وہ مجنا یہ ساری چیزیں اٹھانے میں بوری میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، آٹے کی بوری میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا اور آٹا جھڑتا گیا، گرتا گیا. اور بہت بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹی سی بستی تھی مدینہ منورہ. تو طلحہ کے گھر تک آٹے کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں تھی جس سے پتا چل رہا تھا کہ یہ چورا کر لے گیا. اب صبح ہوئی تو حضرت قتادہ نے دیکھا اسٹور خالی ہے، شور ہوا، محلے کے لوگ جمع ہوئے، دیکھے تو آٹے کا تعاقب کیا کہاں کہاں گرا ہوا ہے. تو طلحہ کے گھر کے قریب تک گیا تھا. اتفاقاً اس طلحہ کے گھر سے لگ کے یہودی کا گھر تھا. اور یہ پریشان ہو کر کہ چوری کی سزا مجھے ملے گی، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہا تھا وہ شخص، لہذا میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، مصیبت ہو جائے گی. انہوں نے کیا کیا، کھٹا اس شخص نے طلحہ نے وہ ہتھیار پڑوسی کے انگن میں ڈال دیا، کہا اس نے چوری کی، میں تھوڑی چوری کیا. اب یہودی طلحہ قتادہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیس سنا. اب طلحہ کو پوری امید تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو سزا دیں گے، مجھے کیوں دیں گے، میں تو مسلمان اعلان کرتا ہوں. لہذا یہودی وہ غیر مسلم ہے تو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ یہ بے ایمان کے آپ طرفدار نہ بنے، آپ ابھی خاموشی اختیار کریں. اور یہودی وہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا، دہائی دے رہا تھا میرے ساتھ انصاف کیجئے، میں ذرہ برابر چوری میں ملوث نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم خاموش رہو، پریشان نہ ہو، ہم اس مسئلے پہ تحقیق کریں گے اور غور کریں گے، اصلی مجرم جب ثابت ہوگا تبھی سزا دی جائے گی. معصوم کو سزا نہیں دی گئی کبھی اسلامی عدالت میں، یاد رکھیں، غلطی سے بھی معصوم پھنس جائے سزا پائے. اور ہندوستان میں تو معصوم ہی کو سزا دی جاتی ہے، مجرم کو چھوڑا جاتا ہے، ان کو تو ہار پہناتے ہیں، ان کا تو استقبال ہوتا ہے، معصوم کو جینے نہیں دیا جاتا ہے. لیکن اسلام میں جتنے واقعات ہیں کہ چاہے کیس میں دیری ہو جائے، مصیبت ہو جائے، لیکن معصوم اس کے خون کی حرمت رکھی گئی، اس کے جان کی حفاظت کی گئی. لہذا یہودی اور مسلمانوں میں رساکشی چل رہی ہے، دوریاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض نفرتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا یہ ارادہ بھی فرمایا، کہا تحقیق ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے سے طلحہ کو گھبراہٹ ہو گئی، اگرچہ کہ طلحہ اور اس کے تینوں بھائیوں نے، اور میں بھائیوں کا نام اس لیے نہیں بول رہا ہوں، نام بہت اچھے ہیں، اتفاقاً کوئی صاحب کا نام ہو تو ناراض ہو جائیں گے. ایک کا نام بشر تھا، دوسرے کا بشیر، تیسرے کا مبشر. تینوں بھائی نام بہت اچھے ہیں، بدماشوں نے رکھ لیے تھے، تو کسی کا نام ہے تو فکر نہ کریں، نام بہت اچھے. بشیرن تو نبی کی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشر بھی بہت اچھا ہے. تو جب چاروں گواہیاں تھی کہ یہودی چوری کیا تو ضابطے سے ہاتھ تو کر ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلے کیا. نہیں، ہم غور کریں گے، تہ تک جائیں گے اور غور و فکر کے بعد دیکھیں گے کس کو سزا دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کا جلال بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو مجرم نہیں سمجھ رہے ہیں، تو وہاں کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. لہٰذا کل صبح بیدار ہونے سے پہلے موصوف راتی کو بھاگ گئے، رات میں بھاگ گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر مشرکین مکہ سے مل گئے. اور مشرکین مکہ کو بہت خوش کیا کہ ارے میں بغاوت کر کے آیا، ہمارے پاس ہے نا، پڑوس سے آ گیا، بھاگ کے باغی بن کر تو کیسے استقبال ہوتا ہے. تو یہی کیفیت ہوئی، خوب استقبال ہوا اور بہت دعوتیں ہوئی، کئی چیزوں میں ان سے مشورے ہوئے، اور یہ طے ہوا کہ یہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کریں گے، جب بھی ہم حملہ کریں گے ہمارے ساتھ چلیں گے، یہ سب. لیکن یاد رکھیے کہ بچھو سے کتنا بھی پیار کیجئے، ڈنگ تو آتا ہے، اس کی فطرت ہے. تو یہ موصوف ڈنگ مارنا نہیں بھولے. لہذا انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں دیکھا کہ خاصا مال ہے، دولت ہے، پیسے ہے، خزانہ ہے، کچھ اسٹور. ان کو خبر لگی کہ یہ گھر میں سامان ہے، لہذا چوری کرنے کی نیت سے رات میں ایک سوراخ بنایا، اس کو نقب بولتے ہیں، نقب لگانا. پچھلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، الحمدللہ یہ سب ختم ہو گیا. تو چور جو ہے اسے نیچے سے سوراخ کر کے گھر کے بیچوں بیچ نکل جایا کرتے تھے اور چوری کرتے تھے. لہذا نقب لگایا، لگا کہ گھسا اس میں
لیکن دیوار وزنی تھی اور اونچی تھی، لہذا وہ گڑا جو ہے وہ سہ نہیں سکا اس وزن کو، پوری دیوار بیٹھ گئی اور وہی توما کی قبر بن گئی، وہی ختم ہو گیا۔ صبح میں لوگوں نے دیکھا دیوار گری ہوئی ہے، صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ گڑھا بھی ہے، اس میں مٹی بھری ہوئی ہے، دیوار کا ملبہ بھرا ہوا ہے، کھودل کھادی کی تو اس کی لاش نکلی۔ تو قریش نے، مکے کے مخالفین اسلام نے افسوس کے ساتھ ہاتھ مل کر کہا کہ بلا وجہ ہم نے ایک مجرم کو سر چڑھایا۔ ان کو یہ بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اپنے انتقام کے ذریعے سے مجرم کو گھیرے ہوئے رہتا ہے۔ وہ کہیں بھی جائے موت سے دوچار ہو کر رہتا ہے، اپنے کیفر کردار کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نساء میں اس واقعے کا اشارہ فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا ان اللہ کان بما یعملون محیطا، اس پر اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے، کہاں بھاگو گے؟ اللہ کی قدرت سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے کہاں بھاگو گے؟ کہاں بنا لو گے؟ لہذا یہ جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی، اپنے علم سے بھی، اپنی قدرت سے بھی اور اپنے قہر سے بھی، اس حقیقت کو لوگ نظر انداز نہ کریں کہ اپنے قہر سے بھی اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے اور انسان مجرم چھوٹ کر نہیں جا سکتا۔ لہذا یہ احساس اور یہ عقیدہ پیدا ہو جائے تو جو عام طور پر مجرمین ہیں نا، چھٹنے کی راہوں پر غور کر لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد جرم کرتے ہیں، وہ یہ ہمیشہ اس کو بیوقوفی سمجھیں گے، یہ عمل چھوڑ دیں گے۔ ان کو پتہ لگنا چاہیے، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام بہر صورت آ کر رہتا ہے، کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکڑ سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجرم کس طرح پکڑے جاتے ہیں، کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اور کون سی کوشش ہوتی ہے جو نہیں کر لیتے۔ ایک آپ نے تو قتل کر کے ٹکڑے فریج میں رکھ لیے، سمجھ گئے بچ گئے، لیکن نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا خیر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو ہماری زندگی میں ایک بہت ہی مثبت انداز کا اثر پڑے گا۔ منفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیگیٹو نہیں، بہت پازیٹیو اثر پڑے گا۔ اور اثر یہ پڑے گا کہ ایک طرف تو یہ کہ انسان جرم کی طرف نہیں جائے گا، اور نمبر دو یہ کہ انسان کے دل میں اطمینان کی کیفیت ہوگی کہ باری تعالیٰ، اس کی رحمت، اس کی قدرت مجھے گھیرے ہوئی ہے، جو فیصلہ ہونا ہے وہ آسمانوں پر ہوگا، زمین والے کچھ نہیں کر سکتے، زمین والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے سلسلے میں سورۃ البروج کی آپ آیت بھی تلاوت کر لیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو لڑکے کا واقعہ بیان کیا جس نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر پھینکنا چاہ رہے تھے، زلزلہ آیا، سپاہی ہلاک ہو گئے، بچہ لوٹ کر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کو لے جاؤ بیچ سمندر میں غرق کر دو، یہ بچنے نہ پائے۔ لہٰذا بچے کو لے گئے اور اتفاقاً طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، بچہ کشتی سے لپٹا رہ گیا ایک ٹکڑے سے، بچہ ساحل کو پہنچ گیا، سپاہی پورے ختم ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو حفاظت فرماتا ہے تو پھر کوئی سزا نہیں دے پا سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اس کی مشیت ہو اور اس کا فرمان ہو، تب جا کر اس پر عمل ہو سکے گا۔ تو بچے نے کیا کہا؟ کہ بچے نے کہا دیکھو اگر مارنا ہی چاہتے ہو تو میں تم کو ترکیب بتاتا ہوں۔ یہ روحانیت کے وہ واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ نصیحت کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، سبق لینے کے لیے ہے اور اپنے اخلاق و کردار کی تعمیر کے لیے ہے، عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، لیکن آپ کو حکم نہیں ہے، ہم کو اجازت نہیں ہے، شریعت اسلامی میں روکا گیا تم ان کی مشرکانہ عقل کو توڑو، خود کو نہ توڑو، خود وہ توڑ لیں گے کل۔ تو اس طرح سے حضرت خضر نے ایک بچے کا قتل کیا، ہم کو اجازت نہیں ہے، یہ بدماش لڑکا ہے کہ کیا پتھر اٹھا کے ماریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا شخص سوچ لیجیے۔ تو جو قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نزول سے پہلے کے واقعات ہیں وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، نصیحت، اس میں اللہ کی حکمت، لیکن تقلید کے لیے نہیں۔ تقلید کے لیے کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے ہلاک کرنا ہے تو ایک ہی ترکیب ہے،
تو اس کے معنی یہ نہیں ہم اپنی ہلاکت کا جا کے اپنے دشمن کو مشورہ دیں. یہ کچھ حکمتیں ہیں. اس لڑکے نے کہا کہ اگر مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ایک ہی ترکیب ہے. کیا ترکیب ہے؟ کہا جب ہتھیار چلاؤ تیر چلاؤ تو بسم ربک ھذا الغلام کہنا، اس بچے کے پروردگار کے نام سے تو تمہارا ہتھیار اثر کرے گا. ویسے ہی ہوا، مجمع جمع ہو گیا دیکھنے کے لیے، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، مملکت پوری جمع ہے. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا تو مجمع جمع ہو گیا تھا دیکھنے کے لیے. یہ تھی اللہ کی حکمت، ایک مجمع جمع ہوا، بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور لوگوں نے کہا بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلائی، تیر پٹی پہ لگی اور بچہ وفات کر گیا تو پورا مجمع مسلمان ہو گیا. یہ تھی حکمت. پورا مجمع صاحب توحید ہو گیا، اہل توحید میں سے ہو گیا اور وہ بادشاہ سلامت صاحب مصیبت میں پھنس گئے. تو اب جب مصیبت میں پھنستے ہیں نا تو پیدرے بدلتے ہیں. جتنے اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، یہ ان کی قسم پرسی دیکھنا پڑتا ہے. کبھی 200 روپے سلنڈر پہ کم کرتے ہیں، کبھی ون نیشن ون الیکشن کہتے ہیں قسم پرسی میں. نیچے سے دیکھ رہے ہیں نا تخت نکل رہا ہے. تو ایسے ہی بادشاہ قسم پرسی میں پھنس گیا اور اس نے کہا کہ گھڑا کھولو، خوب لکڑیاں ڈالو، آگ لگاؤ، ہر ایک سے پوچھو کہ اسلام سے پھرتا ہوں نہیں پھرتا ہوں، جو نہیں پھرے گا اس کو آگ میں ڈال دو. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں بیان فرمایا اور اس کے اخیر میں ارشاد فرمایا، جس آیت کا میں نے حوالہ دیا کہ کیا ہلاک کر لو گے تم، کس کو ختم کر لو گے؟ وہ جنت تھی دراصل جس میں کہ اہل ایمان جا رہے تھے، وہ جنت تھی. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کی باری آئی اور وہ خاتون کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، مہینے سوا مہینے کا. اور وہ خاتون جو ہے ماں ہوتی، ماں کی ممتا، ماں ہونے کی حیثیت سے وہ لڑکھڑا گئی، رک گئی. توقف کیا انہوں نے کہ میں تو جلوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، میرا بچہ بھی تو جل جائے گا. یہ ماں کی ممتا آڑے آ رہی تھی. تو اس بچے نے کہا، تاریخی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بچے نے کہا یا اما اصبری ظاہرہ النار باطنہ الجنہ، اے ماں آپ آگے بڑھیے، یہ سامنے آ گئے اندر جنت ہے. یہ ظاہر میں آ گئے، یہ آتش نمرود ہے، دکھنے میں آ گئے، یہ اندر بہت بارد ہے، ٹھنڈی ہے، آپ آگے بڑھیے، آپ پیچھے مت ہٹیے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کیا کرو گے یاد رکھو، واللہ میں وراء محیط، اللہ تعالیٰ تم کو گھیرے ہوئے بچ کے نہیں جا سکو گے. اس کی جو سزا آئے گی تم کو جب وہ تباہ کرے گا تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور جب وہ اپنے بندوں کو بچانا چاہے گا تو بندے بچ کر رہیں گے، حکومتیں ہلاک ہو جائیں گی لیکن بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ختم ہو گیا فرعون، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں بگاڑ سکا. اس قبیلے کا بچہ جس قبیلے کے بچوں کو ذبح کرنے کا آرڈر ایشو کیا تھا، وہاں سے لے کے یہ پوری 50 سالہ جنگ دیکھ لیجیے، اس میں فرعون کو شکست ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی. یہی تاریخ مکہ مکرمہ کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہی تاریخ حق و باطل کی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس بات پر مطمئن رہیں کہ اگر مرنا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے، جینا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو پھر ڈپریشن، پھر گھبراہٹ، پریشانی، میدان چھوڑ کر بھاگنے کی کیفیت، یہ کچھ نہیں پیدا ہوگی، ثابت قدمی ہوگی، دین پر جمے رہیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ کے اس محیط کا جو نتیجہ ہماری اور آپ کی زندگی میں، اثر جو ہماری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ کی ذات پر اعتماد، اس کی قدرت پر اعتماد، اس کے نظام پر اعتماد، اس کے علم پر اعتماد. پلس جب اللہ تعالیٰ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اس کی رحمتوں کے ذریعے سے، قدرت کے ذریعے سے، حفاظت کے ذریعے سے، جس طرح اس کی قہر، اس کا غلبہ اور اس کی سزا کا نظام گھیرا ہوا ہے مجرموں کو، ظالموں کو، وہ تباہ کر رہے گا، اسی طرح ہمارے اندر، جس کا میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں معروضہ رکھتا ہوں کہ اس صفت کا ایک پرتو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس صفت کی ایک جھلک میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. ہر شخص سورج نہیں بن سکتا، لیکن کم سے کم وہ صاف اور شفاف شیشہ بن جائے
जिस पर सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है। लिहाजा मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, रज़ाक वो है खिलाने पिलाने की अदा हमारे अंदर आए, अरहमुर राहिमीन वो है रहमते हमदर्दी मोहब्बत हमारे अंदर आए, आफो दरगुजरी गफ्फार गफूर वो है माफ करने की सिफत हमारे अंदर आए। वो मुहीत है और अपनी कुदरत के जरिए से और अपने कहर के जरिए से वो इहाता किए हुए है। तो हमारे अंदर भी कैफियत आए कि हम जालिमों का साथ देने वाले ना हो, हम जुल्म के खिलाफ हो, हम जुल्म के खिलाफ तहरीक चलाने वाले हों, हम सच्चाई का इहाता करने वाले हों, हम सच्चाई के अतराफ व खिलाफ रहें, हम मासूमों की हिफाजत करने का आज़म करें। और अगर इज्तिमाई तौर पर हम लोगों ने ये तय कर लिया तो फिर हमारे बहुत सारे मजलूम सीधे साधे लोग वो इन बदमाशों, निकम्मों और साजिश करने वालों की साजिशों से, उनके जुल्म से, उनकी बर्बरियत से महफूज रह सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर इज्तिमाइयत नहीं है, हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है, हमारे अंदर वो कैफियत नहीं है कि हम इस हकीकत को समझे कि जब हम मजलूम की ताईद के लिए खड़े होंगे, जब हम परेशान हाल की ताईद के लिए खड़े होंगे, मुसीबत ज़दा का हम साथ देंगे, हम अतराफ में अपना लश्कर उसके खड़ा कर देंगे, तो फिर जालिमों के पैर उखड़ जाएंगे। हम ये यकीन नहीं है हमारे अंदर, घबराहट है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक एक करके जालिम चुन रहा है, किसी न किसी एक मासूम को अपना रुकमा बनाता जा रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ, तो इस वाक़ये के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। तो हज़रत अली ने बेसाख्ता एक बात कही कि ज़ुबिहतु यौम ज़ुबिहा सौरुल अब्यद, मैं तो उसी दिन ज़िबा हो गया था जिस दिन सफेद बैल ज़िबा हुआ था। ये क्या है? इस हकीमाना जुमले के पीछे हकीकत क्या है? ज़ुबिहतु यौम ज़ुबिहा सौरुल अब्यद, इस हकीमाना किस्से के पीछे जो इस जुमले के पीछे जो तारीख है, वो तारीख ये है कि मुख्तसर ये है कि हज़रत अली ये कह रहे हैं कि मैं तो उसी दिन शहीद हो गया जिस दिन हज़रत उस्मान शहीद हुए। मैं समझ गया था कि अब एक एक करके खलीफा शहीद होते जाएंगे। जिस दिन उमर शहीद हुए थे उसी दिन मैं शहीद हो गया, जिस दिन उस्मान शहीद हुए थे उस दिन मैं शहीद हो गया। क्यों? फरमाया कि देखो ये वाकया ये है, एक जंगल में कुछ बैल रहते थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन उन सब का एक सरदार था, बिल्कुल वाइट बैल, बड़े तेज ताकतवर बहादुर जरी सरदार बनाया था उसको बैलों ने। अब शेर साहब का मसला, उनको गिज़ा नहीं मिल रही थी, परेशान रहते थे, क्योंकि जब कभी हमला करने जाते तो ये इज्तिमाई तौर पर दरिंदों को मार मार के भगा दिया करते थे। लिहाजा उनको खरगोशों पर इक्तिफा करना पड़ रहा था, पेट भर नहीं रहा था। तो शेरों ने एक साजिश रची और बैलों को बहकाया कि ये क्या बात है, सफेद बैल तुम पे हुकूमत कर रहा है, तुम उसके गुलाम बने हुए उसकी बात सुनते हो। तो कहा कि हम बात तो समझ में आ रही है, ये तो बहुत दिनों से लीडरशिप, कई बार ये एमपी बन गए, इनको तो हटाना चाहिए, कैसे हटाएं? तो ये कहा कि देखो आप उन पे हमला करते हैं और तुम उनको खा जाते हैं, तुम लोग डिफेंस में ना आना, अलग रहना, छुपे हुए रहना। तो उस वक्त बैलों ने ये फैसला किया कि बात समझ में आ रही है, हम लोग पूरे विड्रॉ हो जाएंगे, नहीं आएंगे डिफेंस में। चलो उस बैल पर दरिंदों ने, सफेद बैल पर दरिंदों ने हमला किया, टुकड़े टुकड़े करके दावत तोड़ाई। अब उसके बाद से एक एक बैल का वो शिकार करते चले गए, और जिस दिन आखिरी बैल का उन्होंने शिकार किया था और आखिरी बैल पर अटैक किया था, तो उसने ये जुमला कहा था, मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन सफेद बैल मर गया था, उसी दिन में मर गया। इस हकीकत को ये उम्मत नहीं समझ रही है, इस हकीकत को ये उम्मत नहीं समझ रही है। कैसे दिल सीना फाड़ के निकाल कर सामने रखें कि भाई आज कहीं और का बच्चा उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, अल्लाह न करे उसके दरबार में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, कहीं ये आग तुम्हारे घर तक न पहुंचे, कहीं ये सैलाब का पानी तुम्हारे दरवाजे को पार न कर जाए। इसीलिए अभी बात बनाओ, अकल से काम लो। कब तक गरीबों में फंसे रहोगे, कब तक दावतों में फंसे रहोगे? उम्मत को जीना है, उम्मत को अल्लाह ताला के दीन का इत्माम करना है, इस उम्मत को खैर उम्मत, इस उम्मत को उम्मत शहादत बनकर इस दुनिया में खैर की तब्दीली लानी है, और हम इतनी गफलत की जिंदगी बसर करें।
یہ غفلت کی زندگی کا پردہ چاک کرنا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے اور اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ظالموں کو جڑ سے اکھاڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ جیسے معصوموں کی حفاظت فرماتا ہے، یہ صفت ہمارے اندر آئے۔ لازمی بات ہے، مخلوق ہے، مجبور ہے، بندے ہیں، چھوٹی سی آئے گی لیکن یہ جھلک آنی چاہیے۔ یہ جھلک آئے گی تو اس کے معنی ہے نا، اس اسم کا ہم نے حق ادا کر دیا، اس نام کی حقیقت کو ہم نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسماء الحسنی سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشنودی سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اندر وہ دین کا شعور پیدا کر دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کیا تھا اور ساری امت کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔